ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ببلو ہاتھی جنگل میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی الجھن ہے جس کو وہ سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ سڑک پر چل رہا تھا تو اس کے سامنے ایک میکو خرگوش آ گیا۔ ببلو کا پاؤں اس کے اوپر آنے ہی والا تھا کہ میکو زور سے چلایا۔ جب ببلو نے میکو کی چیخ سنی تو اس نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ ببلو بھائی کس سوچ میں گم ہو؟ میکو نے کہا۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تم تو جانتے ہو کہ آج کل جنگل میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں اور چور کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا، ببلو نے کہا۔ یہ بات سن کر جنگل کے سارے جانور پریشان ہو گئے۔ وہ سب جانور اپنے آپ کو وہاں غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ ببلو نے کہا کہ میکو بھائی، ہم بہت کمزور ہیں اور ہم چور کو پکڑ ہی نہیں پا رہے۔ چور بہت ہوشیار ہے، اپنے کام کو بہت ہوشیاری سے کر رہا ہے، کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ہمارے راجا کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اب تم میری اس بارے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں کچھ سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی خیال آ جائے۔ سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، میکو نے کہا۔ ببلو نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو میکو، ابھی تک ہمارے راجا بھی اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے۔ اتنا کہہ کر ببلو چپ ہو گیا، لیکن میکو کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ میکو کو اداس دیکھ کر ببلو نے کہا، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، مجھے اچھا لگا کہ تم نے میری پریشانی کو سمجھا۔ پہلے میں بھی جنگل کی حفاظت کے لیے یہ کام کرتا تھا، پھر میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اب میرے اندر پھرتی نہیں رہی، اس لیے میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ میکو، تم چاہو تو یہ کام دوبارہ کر سکتے ہو۔ جنگل میں رہنے والے دن کے وقت کھانے کی تلاش کرتے ہیں اور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تم دن رات دونوں وقت میں ہی کھانے کی تلاش میں نکل سکتے ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت کسی ایسی بات کا پتہ چل جائے جو ہمارے کام کی ہو۔ یہ سن کر میکو نے کہا، ہاں ببلو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج رات ہی جنگل میں گھوم کر اس بات کا پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میکو اپنے بل کی طرف بڑھ گیا۔ میکو کے ذہن میں ابھی تک ببلو کی باتیں گھوم رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ببلو کی مدد کیسے کرے۔ دن بھر وہ اسی سوچ میں لگا رہا اور شام ہوتے ہی میکو کچھ سوچنے لگا اور وہ چپ چاپ بل سے باہر نکل آیا۔ میکو کی بیوی نے جب اسے باہر جاتے دیکھا تو بولی، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ باہر خطرہ ہے۔ خطرہ تو دن کے وقت بھی ہوتا ہے، اب خطروں سے ڈر کر ہم بھوکے تو نہیں مر سکتے، میں باہر گھوم کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میکو اپنی بل سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور جا کر اس کی نظر الو پر پڑی جو کچھ ہی دور تھا۔ وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ بہت تیزی سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ بنکو الو کی نظر میکو پر نہیں پڑی تھی۔ میکو کھلی جگہ پر آ گیا اور وہاں پر بنکو الو نے میکو کو دیکھ تو لیا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے میکو کو نہیں دیکھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ میکو کافی دیر تک الو کے اوپر نظر رکھے رہا اور تھوڑی دیر تک وہاں کھلے میدان میں کھڑا رہا۔ الو نے اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ میکو نے غور کیا کہ الو کے ارد گرد چمکو چمگادڑ بھی منڈلا رہی تھی۔ کچھ دیر تک جنگل میں گھومنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی بل میں لوٹ آیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی صبح جب ببلو جا رہا تھا، راستے میں اسے میکو مل گیا۔ میکو نے کہا، بہت جلدی آ گئے ہو ببلو، آج کل مجھے پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ ببلو نے کہا، کوئی نئی خبر ہے کیا؟ یقین سے تو میں نہیں کہتا، لیکن میں اندازے سے بتا سکتا ہوں، جو شاید چوروں کی مدد کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ببلو نے پوچھا۔ بنکو الو۔ اتنا کہہ کر اس نے رات کا سارا واقعہ ببلو کو بتا دیا۔ میکو کی بات سن کر ببلو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج رات بنکو اور چمکو پر نظر رکھوں گا۔ یہ بات کہہ کر دونوں نے اپنا اپنا راستہ بنا لیا۔ ببلو رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بنکو پر نظر جمائے رہا۔ اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھیوں کو چنکی اور سنکی لومڑ کے ساتھ پلان بناتے ہوئے پکڑ لیا۔ ببلو نے سنکی سے پوچھ گچھ شروع کر دی، تم اس وقت بنکو کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ببلو نے کہا، انہوں نے کہا ہم چاروں دوست ہیں، اس لیے ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ چمکو اور بنکو کی دوستی تو سمجھ میں آتی ہے، اور لومڑ کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ببلو نے جب سختی سے پوچھا تو دونوں نے اپنا جرم قبول کر لیا
اور سبھی چوریوں کے بارے میں بتایا جو انہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے جنگل سے کی تھی، اور ببلو نے ان کی چوری کا سارا سامان بھی برآمد کر لیا۔ بنکو اور چمکو کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ کیسے پکڑ میں آ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ نمک لاد کر منڈی لے کر جایا کرتا تھا۔ منڈی تک جانے کے لیے اسے ایک ندی سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ آدمی اور اس کا گدھا نمک لاد کر منڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی گدھا ندی کے درمیان میں گیا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ جب نمک پانی میں شامل ہوا تو وہ گل گیا اور اس کا وزن کافی کم ہو گیا۔ آدمی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے گھر واپس جانے کا سوچا کیونکہ اب اسے منڈی جانے کی ضرورت نہ رہی۔ اگلے دن آدمی پھر سے نمک گدھے پر لاد کر منڈی کی طرف روانہ ہوا، مگر اس بار گدھا جان بوجھ کر ندی میں بیٹھ گیا۔ سارے کا سارا نمک گل گیا اور گدھے کا وزن کم ہو گیا۔ آدمی گدھے کی مکاری سے پریشان ہو گیا اور اس نے گدھے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ اگلے دن آدمی نے گدھے پر نمک کی بجائے روئی کا گٹھا لاد دیا اور منڈی کی طرف لے چلا۔ گدھا جب ندی کے درمیان میں گیا تو اس نے پھر وہی چال چلی اور وہ ندی میں بیٹھ گیا، لیکن اب کی بار اس کا وزن کم ہونے کی بجائے کئی گنا بڑھ گیا اور اب تو اسے چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جب گدھا نہ چل پایا تو آدمی نے ڈنڈوں سے خوب بارش کی۔ اس دن کے بعد گدھے نے دوبارہ ندی میں بیٹھنے کی غلطی نہیں کی۔